سب سے پہلے آپ کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کی زبان میں ہم حکومت تک پہنچانا چاہتے ہیں. ذرا سنیں کہ بجلی کے بلوں کی وجہ سے عوام کس صورتحال سے دو چار ہیں. یہ 34,000 کا بل ہے. ہم غریب بندے ہیں اور یہ میرا بوڑھا آدمی ہے, ایک کمائی ہے. بتا بچوں کو کھلائیں یا یہ بل بھریں. تو دفتر گئے ہیں تو دفتر والے کہتے ہیں مریم نواز کو فون کرو تو آپ اے سی چلاتے ہیں. ہم غریب بندے اے سی چلائیں گے. میں بیوہ عورت ہوں اور یہ میرا 18,000 روپے بل ہو گیا. میں لوگوں کا گھر کام کرتی ہوں, میں کہاں سے دوں بل. 2 میاں بیوی ہیں اور یہ اتنا اٹا بل بنا کے بھیج دے گا 10,500 روپے. یہ سے کون چمکائے گا. میاں بیمار پڑے, یہ فائل ان کی میرے پاس ہے ہاسپٹل چرپائی پہ پڑے ہوئے, کمانے والا کوئی ہے نہیں نا. غریب ایک کمرے کا مکان ہے, اوپر جا کے دیکھیے پوزیشن کیا ہے. 10,500 بل. ایک کمرے کا بل 14,000 روپیہ بل. یہ ہم اے سی نہیں لگایا, نہ کوئی پکھا, ایک پکھا چل رہا اور ایک بلب جل رہا ہے. اور یہ کیوں ظلم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, ہم غریبوں کے ساتھ. یہ پچھلی 2023 میں جولائی میں بل میرا آیا 379 یونٹ کا 14,000 روپے, اور اب جو بل آیا ہے 379 یونٹ کا 23,446 روپے. ظلم کی یہ انتہا ہے کہ کبھی زندگی میں یہ بل نہیں آیا. یہ بل آپ کو میں اسکرین پہ دکھا سکتا ہوں, یہ آپ پڑھیں 47,305 اور یہ 52,905 روپے. یہ پوری زندگی میں کبھی بچپن سے جوان ہو گیا ہمارے کبھی اتنے بل آئے ہی نہیں. تو ہم تو خود پریشان ہیں کہ یہ ہو رہا کیا ہے. ہم بہت پریشان ہیں, بہت رو رہے ہیں. ہمارے پاس کھانا بھی اتنا نہیں ہے جتنا ہم بل اور یہ دوائیوں پہ خرچ کریں. اچھا, اب جب 8 فروری 2024 کو جو الیکشن ہوا تو اس سے پہلے جو جلسے ہو رہے تھے اس میں اس وقت کی جو حکومت کی اہم شخصیات ہیں وہ وعدے کیا کر رہی تھی, ذرا سنیے. آج کل نواز شریف صاحب کا زیادہ تر وقت صرف اس بات پر غور و فکر کرنے پر صرف ہوتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کے لیے مہنگائی کا خاتمہ کیسے کرنا ہے. اور ہمارا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کو فتح عطا فرمائے, بجلی کے بل بھی کم ہوں گے انشاءاللہ. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ 200 یونٹ سے نیچے جتنے لوگ ہیں ان کو مفت بجلی ملا کریں. جب پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنے گی تو ہم جو غریب خاندان ہیں ان کو ہم 300 یونٹ تک مفت بجلی دلوائیں گے. تو اب یہ جو ساری باتیں ہیں یہ ہم رکھیں گے وفاقی وزیر توانائی جناب اویس احمد خان لغاری صاحب کے سامنے. لغاری صاحب بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم صاحب نے بھی آپ کو بلایا تھا اور اس کے بعد صورتحال آپ کے سامنے, مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو وزیر اعظم صاحب نے بھی آپ سے بات کی کہ لوگوں کو جو بل ملے ہیں اس میں اضافی یونٹ لگا دیے گئے ہیں, انہوں نے لفظ استعمال کیا, یہ کون جلاد ہے؟ دیکھیے, کل یہ چیز کی اطلاع آئی تھی کہ لوگوں کا اس قسم کا رسپانس آ رہا ہے. ہم نے جب معلوم کروایا تو تقریباً لاہور الیکٹرک کمپنی جو ہے ایک ہی 2-3 گھنٹوں میں, بلکہ منسٹر آف اسٹیٹ خود گئے تھے وہاں بلیسکو کے آفس, تو تقریباً 50,000 ایسے لوگ ہیں جن کا پچھلے مہینے 200 سے کم تھا اور اس دفعہ 203, 4, 5 یونٹ کے قریب آیا تھا. تو اس کی تو ہم نے انکوائری لانچ کر لی ہے, لیکن 50,000 لوگوں کے اوپر اس قسم کا ایفیکٹ آنا 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. یا انہوں نے سخت ہیٹ ویو تھی پچھلے مہینے میں, اس کی وجہ سے غریب ترین آدمی نے بھی بیچارے نے پنکھا 2 گھنٹے ایکسٹرا چلا لیا ہوگا تو 4-5 یونٹ اوپر کراس ہو گئے ہوں گے. یا پھر ہماری اپنی کمپنیوں نے جان بوجھ کے اوور بلنگ اور جو چوری وغیرہ ہے اس کو چھپانے کے لیے ان کو ایک اور کیٹیگری میں ریکوریز کے لیے پش کر دیا ہوگا. میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی گزارش کی کہ ہم بجائے اس کے کہ خود انکوائری کریں اس چیز کی, ریگولیٹر جو ہے جو نیپرا ہے وہ صحیح پوزیشن میں ہے اس کی انکوائری کرنے کے لیے, تو وہ انکوائری کر کے اگر اس قسم کی کوئی چیز ہوئی ہے تو ان کو واپس 200 سے کم کے ہی ریٹ اپلائی ہوں گے. اور جو رسپانسبل ہوگا اس کے ساتھ ہم لوگ بالکل اکارڈنگ ٹو لا انشاءاللہ برتیں گے. وزیر داخلہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایف آئی اے کو بیچ میں ڈال دیا, تو ایف آئی اے جو ہے وہ بجلی کے بلوں کی کیسے انکوائری؟ ایف آئی اے کی حامد بھائی, ایف آئی اے ہمارے جو آفیسرز انوالوڈ ہوتے ہیں بجلی کی تھیفٹ کے اندر, بڑے انڈسٹریل یونٹس کے ساتھ مل کے, لوگوں کے ساتھ مل کے, اور جو چوری کے اندر مدد کرتے ہیں, اوور بلنگ وغیرہ کرتے ہیں, ان کی جو اکنامک ایشوز کی انویسٹیگیشن ہے وہ کر کے ہم لوگ کوشش کریں کہ ہمارے آفیسرز کے اوپر بھی پریشر رہے تاکہ وہ اس قسم کی حرکات کر کے ہمارے کنزیومرز کو تنگ نہ کریں اور یہ ناجائز ان کے اوپر کسی صورت میں نہ آئے. اچھا لغاری صاحب, آپ کے اپنے الفاظ جو ہیں وہ کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں, ذرا سنیں آپ خود کیا کہتے رہے ہیں. ہمارے ایکسیئنز اور ایسیز اور ایس ڈی اوز اور لائن مین عام دکاندار سے لے کے زمیندار سے لے کے ہر کاروباری آدمی کو سکھاتے ہیں کہ بجلی کس طرح چوری کی جاتی ہے.
تو آپ کا تو محکمہ خود لوگوں کو بجلی چوری کرنا سکھاتا ہے، تو یہ بجلی چوری کیسے روکے گا؟ سکھاتا بھی ہے اور لوگ جی زبردستی بھی کرتے ہیں، صرف سکھاتا نہیں ہے. جو جتنے بھی کنڈے ہیں، جتنے بھی انلیگل ٹرانسفارمرز ہیں، وہ حکومت کی ریٹ وہاں ان ایریاز کے اندر نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنا دھوس بھی چلاتے ہیں. اور لیکن اکثر معاملات کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے سٹاف کی علم کے علاوہ یہ چیز نہیں ہو سکتی. کم از کم ان کو علم ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، اور کہیں وہ لوگ ان سے جا کے ماہانہ فیس بھی لیتے ہیں جو آف دا ریکارڈ لیتے ہیں کہ چلو میں اگنور کرتا ہوں اور تمہارے خلاف نہ جی کیسز کرواؤں گا نہ کچھ کرواؤں گا. یہ حامد بھائی ان کمپنیز کی بہتر ایڈمنسٹریشن اور بہتر ان کمپنیز کو چلانے سے یہ چیزیں حل ہوں گی. اور ہم لوگ مکمل طور کے اوپر ریزالو کیا ہوا ہے ہم نے کہ ان کمپنیز کو جب تک یہ حکومت کے کنٹرول میں ہیں، جو کہ بہت کم دیر ہوں گی، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب اور ہم نے بالکل ریزالو کیا ہوا ہے کہ سال 2 سال کے اندر اندر ان کمپنیز کو اپنی کنٹرول سے نکالیں گے ہم اور پرائیویٹائز کریں گے. اس وقت تک ایک بہتر بورڈز جو آنے والے ہیں بھی کسی بھی دن انشاءاللہ، اس کی کوئی وہ لیگل ایشوز تھے تو ان کے آتے ہی ان کمپنیز کے اندر ہوپ فلی اگلے 2-3 مہینے کے اندر بہت پرانا زنگ ہے تو اس کو لگتے اس کو صاف کرتے کرتے ابھی 3 مہینے ہمیں ہوئے. انشاءاللہ امید ہے 3-4-5 مہینے میں لوگوں کی بہتر کسٹمر کیئر اور لوگ جو کمپلین کرتے ہیں اور اس کی کوئی رسائی نہیں ہوتی، اس کے سسٹم کو بھی، جس طرح ایک 11-22 کا سسٹم ہے فرض کریں، جہاں کال کریں تو اسی وقت وہ کمپلین ایڈریس ہوتی ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے. تو ہماری بھی کمپنی کے اندر یہ ہمارا کوشش ہوگی کہ 5-6 مہینے میں ہمارا جو کسٹمر کیئر والا حصہ ہے اس کے اوپر فوکس کم کر کے ہم بہتری کریں جب تک پرائیویٹائز نہیں ہوتی. اچھا، ایک عام امپریشن یہ ہے جی کہ یہ بجٹ جو ہے یہ آئی ایم ایف نے بنایا ہے اور یہ جو بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوا ہے اس کی ذمہ دار بھی آئی ایم ایف ہے، لیکن آئی ایم ایف تو آپ کو کہتی ہے کہ سبسڈیز ختم کریں. اب میرے پاس بہت سے بل ہیں، مثلا میرے پاس ایک بل ہے، یہ آپ کا جو لیسکو ہے، لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی، اس کے ایک ملازم کا بل ہے. اس کا ایکچوئل بل جو ہے وہ 11,500 روپے ہے، لیکن اس کو جو بل چارج کیا گیا وہ 352 روپے ہے. تو اس کو حکومت سے بھی تنخواہ ملتی ہے، وہ ادھر بھی سبسڈی لے رہا ہے. تو جب تک آپ یہ سبسڈی کا نظام ختم نہیں کریں گے تو بوجھ تو غریب آدمی ادا کرے گا نا. نہیں سر، یہ جو سبسڈی ہے یہ تو ہے ہی غریب آدمی کے لیے. اس وقت ہمارا تقریباً کوئی 2 کروڑ کے قریب ایسا جی کسٹمر ہے جو قیمت خرید، جو بجلی کی قیمت بنتی ہے اسے بہت کم پے کر رہا ہے. اچھا، یعنی جو قیمت ہے اس وقت ہمیں پاڑی ہے کیپیسٹی پیمنٹس کے ساتھ، فیول چارجز کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ، وہ تقریباً 35 روپے یونٹ ہے. یہ میں ٹیکسز کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں آپ کو. لیکن ہمارا جو سب سے غریب جو کسٹمر ہے وہ ابھی اس حالیہ انکریز کے بعد بھی 4 روپے 74 پیسے ٹیکسز کے بغیر پے کرے گا. اچھا، اس سے جو اوپر والا ہے 9 روپے 28 پیسے کرے گا. اس سے اوپر والا 200 یونٹ تک والا 22 روپے اور 19 روپے کرے گا. جو پروٹیکٹڈ نہیں بھی ہے وہ تقریباً 27 روپے یا تقریباً کوئی 33 روپے پے کر رہا ہوگا. تو اس وقت ہمارا 2 کروڑ کے قریب جو یوزر ہے، جو بجلی کا جو میٹر کا اونر ہے، 2 کروڑ ہاؤس ہولڈز، وہ اس وقت بجلی کی جو قیمت ہے اس سے کم پیمنٹ کر رہے ہیں. اس کا بوجھ کون اٹھا رہا ہے؟ اس کا بوجھ حکومت پاکستان تقریباً کوئی 470 ارب روپے ہر سال ڈال کے ان کو جی برداشت کاری ہے. اور اس کے علاوہ جو 200 یونٹ سے اوپر کے کسٹمر ہیں، 300 400 700 اوور کر کے جو ہمارے کمرشل یوزرز ہیں، دکاندار بیچارے ہیں، اور وہ بھی ان کا بوجھ ان غریب کسٹمرز کا اٹھا رہے ہیں. یعنی جو بھی 35 روپے فی یونٹ ٹیکسز کے علاوہ بجلی کے پے کر رہا ہے وہ سب ان غریب لوگوں کا بوجھ بھی اٹھا رہا ہے اور ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی نااہلیوں کا بوجھ بھی اٹھا رہا ہے، جو تقریباً 600 ارب روپے کا نقصان کرتی ہیں ہر سال. تو ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ اس نقصان والی کمپنیوں کا نقصان بند کریں تو آپ کو 600 ارب روپے کا فرق پڑے گا. 600 ارب روپے کیا ہے؟ عام آدمی کے لیے 6 روپے یونٹ ہے. 100 ارب یونٹ تقریباً سالانہ آپ کا استعمال ہوتا ہے. تو اگر 600 ارب سے تقسیم کریں 6 روپے یونٹ کا فرق آپ کی بجلی کے اندر کمی، اس کا اتنا فرق ہوگا کہ لوگوں کو 6 روپے یونٹ کا ریلیف ملے گا.